اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تلجا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی زندگی میں بہت اچھا کر رہے ہوں گے۔ آج ایپیسوڈ 107 ہے اور اب تمام لوگوں سے میری کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور تقریباً 1 مہینے بعد ہم ایپیسوڈ کر رہے ہیں ڈیو ٹو سم پرسنل ریزنس۔ میں اور سلمان بھائی ہم دونوں ہی مصروف تھے تو اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ بہرحال آج ہم ایک امپورٹنٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے انالسٹ ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام احمد، بہت بہت شکریہ۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے طرفہ تماشا کے توسط سے میں آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ آپ نے عمرے کی سعادت حاصل کی، تو تھوڑا سا اس متعلق بتائیے گا کہ ہم ٹاپک پہ جائیں اس سے پہلے۔ جی، اٹ واز اے بلیسڈ جرنی اور اللہ تعالیٰ سب کو وہ در دکھائے۔ اور جب آپ جاتے ہیں اس وادی میں، چاہے مکہ ہو یا مدینہ شریف ہو، دونوں میں جو ہے وہ آپ کو پھر بیسیکلی آپ کا جو ایمان ہے اس کا ریفریشر ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو ایمان آپ کا تازہ ہو جاتا ہے، اور ان شاعر اللہ کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ جو شاعر اللہ ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو آیت ہے، مطلب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کنیکٹ کر پاتے ہیں کہ آپ کیا کرنے کا ہے۔ اور پھر وہی والی بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس در کی حاضری نصیب کرے، اور جب آپ جائیے تو پوری ادراک اور شعور کے ساتھ جائیے۔ وہ جرنی میں جو آپ کو مزہ آئے گا وہ آپ کو ایسے نہیں آئے گا جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ ہیبیچولی ہم چلے جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ بالکل اس طرح مت جائیں، یہ مقام ادب اور عشق ہے، پورے شعور اور ادراک کے ساتھ ایک ایک چیز کو ایبزارب کرنے کی وہاں پہ کوشش کریں۔ جب بھی جائیں ایک ایک لمحے کو، ایک ایک بریتھ جو آپ لے رہے ہیں اس کو آپ ایبزارب کریں۔ وہ اسپریچول جرنی ہے آپ کی روح کی پیوریفیکیشن کے لیے ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ جو واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ اور کس طریقے سے ڈاٹ کنیکٹس ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو ادراک ہوگا کہ کتنی مشکل سے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اس نے ٹیک آف کیا تھا، اور ہمیں تو بڑا پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے۔ جب آپ اس لکودک صحرا میں جاتے ہیں، جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں، شاعر اللہ دیکھتے ہیں، میں غزوات والی جگہ پہ بھی گیا، میں آپ کو پھر انشاءاللہ تفصیل سے کسی دن بات کریں گے اس پہ کہ ہر جگہ گئے تو پھر میں نے جب وہی والی بات ہے کہ جب آپ شعور و ادراک سے جائیں گے عمر، تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اٹ کانٹ بی ایکسپلین۔ تو بہت ہی ایک اسپرچول جرنی ہے، جانے کی ضرورت ہے سب کو۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، تو آپ کو احساس ہو جائے گا وہاں پہ جا کے کہ کیوں فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں، گراؤنڈ پہ آپ اپنے جو ہے وہ پاؤں رکھیں گے نہیں، جب آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ وہ کیا چیز ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب خانے کعبہ کے لیے تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جو ہیومن بینگز کے لیے، مطلب آدم علیہ السلام نے پہلا عبادت کے لیے جو گھر بنایا اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کے ساتھ، یہ وہ گھر ہے جس کو ریوائیو کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بعد وہ چلتا رہا معاملہ، اور اسماعیل علیہ السلام سیٹلڈ ہو گئے وہاں پہ۔ زمزم کا آپ کو واقعہ معلوم ہے، اور اس کے بعد پھر قریش، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور پھر 1400 سال۔ تو فاسٹ فارورڈ، یہ وہ گھر ہے جو پہلا گھر ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا ہے۔ تو مطلب روح پرور مناظر ہوتے ہیں۔ اور پھر روضہ رسول کی کیا بات ہے، مدینے کی فضا ہی کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فضا میں ہی کچھ اور ہے، مطلب وہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا۔ تو کوشش کریں گے، میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ ہم بہت سارے لوگ ہمارے جو ہے وہ اسکپ کر جاتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا، آپ کی مدد سے ہم ایک چھوٹا سا کمپائل کر کے دیں گے، جس میں ہم خاص طور پہ وہ جگہیں جہاں پہ لوگ کم جاتے ہیں، جو ایکسیس نہیں ہے، یا ان کا ڈر یہ ہے کہ وہ بہت کوئی ایکسٹینشن میں آ کے وہ جو ہے وہ ایبزارب ہو جائیں گی،
تو وہ ہم بنا دیں گے تاکہ وہ ویورز تک پہنچ جائیں، جس میں وہ مقام ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے ہاتھ پہ جو بیعت لی گئی تھی، خاص طور پہ وہ جگہ جب میں نے دیکھی، اور یقین مانیں آپ آنکھیں بند کر کے جب آپ امیجن کریں گے کہ 1400 سال پہلے آپ چلے جائیں کہ یہاں انصار اور مہاجرین کی بحث ہو رہی تھی، اور اس کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت لی گئی، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ جگہ دیکھ کے۔ اور پھر میں عہد کی اس پہاڑی پہ بھی کھڑا ہوا جہاں پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز 50 کھڑے کیے تھے، میں اس پہاڑی پہ جا کے کھڑا ہوا اور میں نے وہ پورا نقشہ کھینچا جہاں سے حضرت خالد بن ولید پہاڑی کے پیچھے سے آئے تھے، اور مطلب کانٹ بی ایکسپلینیبل۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے، اور امین ہم سب کی دعائیں کہ آپ جائیں اور اس شعور اور ادراک کے ساتھ جائیں۔ اگر شعور اور ادراک کے ساتھ آپ گئے تو پھر آپ بہت کچھ ایسا چیز ایبزارو اور آبزرو کر پائیں گے جو کہ آپ اگر ویسے ہی چلے گئے بغیر کسی تحقیق کے تو پھر آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ کیونکہ جب فار ایگزامپل جب روضہ رسول کے سامنے سے سلام کے غیر سے گزرتے ہیں تو آپ کو ادراک ہوگا کہ آپ کہاں سے گزر رہے ہیں، مطلب آپ کا نصیب آپ کو کہاں لے آیا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب کردہ محبوب ہیں جن کو روز حشر جو ہے ان کو شفاعت کا تاج ان کے سر پہ ہوگا۔ مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری قسمت مجھے کہاں لا کے کھڑی کر دیا ہے مجھے میری قسمت نے، کہ میری اوقات کیا ہے، میری حیثیتی کیا ہے، اور میں وہاں سے گزر رہا ہوں سلام کرتا ہوا، سلام پیش کرتا ہوں، اور برابر میں خلیفۃ الرسول اور امیر المومنین کی قبر ہے سائڈ بائی سائڈ۔ تو مطلب آپ حیران ہو جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ صرف نام سنتے ہیں، نام لیتے ہیں، اور بچپن سے آپ واقعات پڑھتے ہیں، جب آپ دیکھیں گے کہ ان کی قبر مبارک آپ کے سامنے سے ہوگی، آپ سلام پیش کرتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، تو بس وہ ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے ہمارا۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اس در کی حاضری نصیب کرے، ہماری یہی امین دعا ثم ہے۔ امین۔ جزاک اللہ سلمان بھائی، آپ نے کافی کم ٹائم میں بہت ایک سمرائز ورژن جو دیا ہے، تو اس سے میرے ابھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ جو ماحول جس میں آپ گئے ہوں گے آف کورس اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو بھی ریگولر یوزرز ہیں ہم پیج کے اوپر لگائیں وہ ویڈیوز کو کمپائل کر کے، تاکہ وہ بھی اس چیز کا پارٹ بن سکے انشاءاللہ۔ موونگ فارورڈ، آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں، اور آج جو ہم بات کرنا چاہیں گے وہ بات کرنا چاہیں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو کہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے، وہ ہے کھانا۔ اور کھانا ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ ہر چیز نہیں کھا سکتے۔ ریلیجس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی اگر ہم اسلام کی بات کریں تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں۔ اسلام اتنا بیلنسڈ مذہب ہے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ایک انسان کو کن کن چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی باڈی کو، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس کی باڈی کو ہارم پہنچا سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو گوشت ہے یا جو سبزی ہے اس کو بھی تمام تر چیزوں کے متعلق بتا دیا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے الاؤڈ ہے اور کون سی چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے الاؤڈ ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے اس کے بے شمار نقصانات ہیں، اور یہ چیز تو پروف ہو بھی چکی ہے۔ تو جناب پوری دنیا میں مختلف معاشرے ہیں، مختلف ریلیجنس ہیں، اور ان سب کے مختلف بلیفز ہیں، جس کی بنیاد پر وہ ان بلیفز کی بنیاد پر اپنے کھانے پینے کے معاملات بھی دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ویگن ایک ٹرم ہے، ایک سوچ ہے، ایک رولز ہیں، سیٹ آف رولز جو کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جناب آپ صرف جو ہے وہ سبزی کھائیں، فروٹس کھائیں، آپ جو ہے وہ کسی جانور کو جو ہے وہ آپ ہرٹ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کسی جانور کو کھاتے ہیں تو آپ اس کو ہرٹ کر لیں، تو اس کو آپ کل نہ کریں، اس کو ہرٹ نہ کریں۔ تو آج اسی متعلق بات کریں گے کہ یہ جو بیسکلی ویگنزم ہے یہ ہے کیا، اور اس کی کیا کیا ٹائپس ہیں۔ اور چلے جب تک تو صحیح تھا کہ وہ اپنے حد تک ہی رہتے ہیں، اور اگر کسی کی مرضی ہے کہ وہ جو کھانا چاہے وہ کھائے، اور اگر وہ ریلیجن کو فالو کر رہا ہے تو اپنے ریلیجن کے مطابق کھائے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ آپ کسی اور کے بلیف کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے پرسنل اسپیس کے اوپر آپ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بات جو ہے وہ پھر دوسری جانب چلی جاتی ہے۔ تو جو ویگنزم ہے جب یہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کا جو پروگریشن ہے وہ تھوڑا سا ڈینجرس ہوتا چلا جا رہا ہے، خطرناک ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس حوالے سے میں آج سلمان بھائی آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، اور یہ ہم کافی عرصے سے اس بارے میں بات بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ ویگنزم ہے کیا، اور اس کا پروگریشن اتنا ڈینجرس کیوں ہے۔ تو اوور ٹو یو سر۔
جی احمد، جیسے آپ نے کہا کہ مختلف مذاہب میں بھی ہے باتیں. جیسے فار ایگزامپل انڈیا میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک جین مذہب ہے ایک، جو بالکل بھی جو ہے وہ کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ وہ تو انڈا بھی نہیں کھاتے. تو یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو ویگن موومنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جو کہ ایک ڈینجر کی طرف اور ایک سمت میں، یہ ایک لیفٹیسٹ اور سیکولر موومنٹ ہے. اور اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو آپ کو LGBTQ، جو ہمارا پہلا پروگرام کیا تھا، اس کے پیچھے ہیں. تو یہ ایک خاص جو ہے کچھ خاص قسم کا، جیسے اب آج فوڈ کی بات کر رہے ہیں ہم، تو پچھلی دفعہ ہم جینڈر کی بات کر رہے تھے. تو یہ ہر موقف میں، ہر ایک سمت میں جو ہے ایک ایجنڈا کو پرسو کر رہے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ بے نقاب کرتے چلے جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیفٹیسٹ اور سیکولر موومنٹ ہے، اور آپ اس میں ریڈیکل ہو چکے ہیں اور نہایت ہی وائلنٹ ہو چکے ہیں. ادھر دکھا رہے ہیں یہ سالٹ بائی جو فیمس ٹرکش ہے آپ کے شیف، ان کا ریسٹورینٹ ہے انگلینڈ، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے ریسٹورینٹ میں گھس گئے وہ، اور ان کے کسٹمرز کو ڈسٹرب کیا، کھانے نہیں دیا. اور ان کا اسٹیک بیسیکلی ہے مین جو مینیو میں ہے، اور انہوں نے پھر ان کو باہر رکھوا دیا طریقے سے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ مختلف ریسٹورینٹس میں وہ جاتے ہیں، وینڈلزم کرتے ہیں، بدماشی جیسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو کھانے نہیں دیتے، ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم اینیمل کلر ہو، تم جانوروں کو مارتے ہو، جانوروں کو مارے بغیر جو ہے یہ تمہارے مینیو پہ یہ ڈش نہیں آ سکتی. تو تم بیسیکلی اگر تم کھا رہے ہو تو بھی تم جو ہے وہ اینیمل کلر ہو. اس قسم کی باتیں کرنا، اور اس کو بالکل جو ہے اس مقام پہ پہنچا دینا کہ اس کو وائلنٹ کر دینا. یہ پوری موومنٹ جو ہے انہوں نے وائلنٹ اب اسٹیج پہ چلی گئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یہ صرف بولتے تھے کہ آپ چلو سبزی کھا لو، یا پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کھا لو، یا جو ہے وہ ایلمنڈ کھا لو، یا جو ہے وہ نٹس کھا لو، یا بینز کھا لو، یا گرین کھا لو. یہ جو ان کا ٹپیکل مینیو ہے. یہ سویا آپ کو، اگر سویا ملک آپ نے دیکھا ہو اپنی سپر مارکیٹ کی شیلف میں، سویا ملک نظر آئے گا آپ کو، یا ایلمنڈ ملک نظر آئے گا آپ کو، تو یہ اس کو بیس کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جو آپ فوٹیج بگ بینگ ٹاور لندن میں انہوں نے جو ایک پروٹیسٹ کیا، اور انہوں نے دیکھیں وائٹ کلر اور جو دودھ ہے وہ انہوں نے پھینکا بلڈنگ پر، اور وینڈلائز کر رہے ہیں، اور ٹریفک روکی ہوئی ہے انہوں نے، اور بیٹھ گئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کے لیے اچھی نہیں ہے. اچھا، اب مجھے ان کا جو پلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کے لیے اچھی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاربن ایمیشن ہو رہی ہے اگر وہ جانور جو ہے وہ ہیں. تو اب ان کو صرف اتنا سا کوئی بات بتائے کہ دنیا جو ہے وہ ہزاروں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہے. ہزاروں سال سے انسان جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کرتا ہے اور کھاتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کسی نے یہ بات نہیں کری کہ بھائی جانور کاٹنے سے جو ہے وہ کاربن ایمیشن ہو رہی ہے یا پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ وہ والی بات نہیں ہے. میں آپ کو ذرا اس کو اس سے ریلیٹ کروں کہ یہ جو بحث ہے نا فاسل فیول یوز کرنے والی، احمد، جو ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے کہ جی فاسل جی فیولز کی وجہ سے کام ہوتے ہیں. دیکھیں فاسل فیول تو انڈسٹریل ریولوشن پہ آیا. جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اور آئل کا استعمال ہم نے شروع کیا انڈسٹری میں، ہے نا. جب آئل ڈسکور نہیں ہوا تھا احمد، انسان تو اس سے پہلے سے کوئی جانوروں کو کھا رہا ہے. تو یہ تو بہت بہت ہی کوئی اینشنٹ زمانے کی بات ہے. ابھی سے تو نہیں کھا رہا میرے خیال میں. یہ بات تو بالکل انسان کی اسٹارٹ اس کے ساتھ ہے کہ وہ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتا ہے اپنے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، برڈس کو جو الاؤ ہیں ان کو، جی آپ کو باقاعدہ ان کو پرمٹ کیا ہوا ہے اور پرمیسیبل ہے، اور آپ کھا سکتے ہیں. اور ہاں بس اس کی ایک یہ ہے کہ اس میں آپ نے ایک میانہ روی رکھنی ہے. یہ تو نہیں کرنا آپ نے کہ 7 کے 7 دن جو ہے وہ آپ گوشت، دیکھیں 7 کے 7 دن بھی گوشت منع نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، منع نہیں ہے. لیکن میانہ روی یہ کہ آپ نے خود اپنی ایک بیلنس ڈائٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، ایک بیلنس ڈائٹ رکھنی ہے. اس میں پروٹین اور جو ہے وائٹامنز اور کاربوہائیڈریٹس اور سب کا ایک زبردست امتزاج کرنا ہے. تو اس سے آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. آپ کی باڈی کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ 7 دن میانہ روی رکھ کے آپ مت کھائیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ کھائیں ہی نہیں آپ، اور اپنا ایجنڈا مسلط کرنا، امپوز کرنا، جو کہ دوسروں کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا جو ایجنڈا ہے وہ دوسروں پہ مسلط کر رہے ہیں. جب آپ ان کو بولتے ہیں کہ جو ایک بیلنس بات کی طرف آپ ان کو لے کے آنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ اپنا ایجنڈا امپوز کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو نہیں کر رہے. ایجنڈا تو یہ لوگ امپوز کر رہے ہیں. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے جب LGBTQ کی بات کی، اس میں بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنا ایک ایجنڈا امپوز کرنے کی آپ پہ کوشش کر رہے ہیں. آپ کو زبردستی بول رہے ہیں کہ آپ مانیں کہ LGBTQ کے رائٹس آپ مانیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹرانسجنڈر ہو سکتا ہے، آپ مانیں یہ سب کچھ. تو آپ پر امپوز کر رہے ہیں، اور آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ امپوز کرتے ہیں. یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ الٹا چور کوتوال کو جو ہے وہ ڈانٹے، وہ والی بات ہو گئی جو محاورہ ہے. تو بیسیکلی یہ جو ویگن موومنٹ ہے، یہ بیسیکلی یہ چاہتے کیا ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ چاہتے کیا ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ اپنا لیں، اور اینیملس کو کسی بھی طریقے کی اینیمل میٹ کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو استعمال مت کریں.
اور آپ اس طریقے سے جو ہے وہ بینس، گرینز اور آپ کے جو اپنے یہ جو ایلمنڈ اور ایووکاڈو بھی ان کا بہت فیوریٹ ہے، آپ کو پتہ ہے. اور ایووکاڈو اگر کسی کو جی پتا ہو، بالکل. ریسرچ کر لیں کہ ایووکاڈو جب ایووکاڈو کی جو فصل کے لیے ضروری ہے کہ بیج کا جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں بیج کا ایک جگہ پہ آنا بڑا ضروری ہے، اور وہ کیسے وہ لے کے جاتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے، اور اس میں کتنی بیج جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، تب ان کو خیال نہیں آتا کہ جو ایک لیونگ تھنگ ہے وہ مر رہی ہے، تب ان کو کوئی خیال نہیں آتا. ویسے آپ گوشت کھانے والے کو یہ اینیمل کلر بولتے ہیں. اب یہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ کو پوری دنیا میں ملتے ہیں، جہاں پہ گوشت کی شیلفز ہوتے ہیں سپر مارکیٹس میں، وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں چپ چاپ اور کہتے ہیں کہ بھائی اینیملس کو جو ہے وہ کھانا بند کرو. تم کھانا بند کرو گے تو وہ کاٹنا بند کریں گے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بروٹیلٹی ہے، یہ بروٹل طریقے سے مارتے ہیں. اچھا، اسلام میں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ نے بروٹل طریقے سے اینیمل کو ذبح نہیں کرنا ہے کہ نہیں. کتنی جسٹ بات آپ کو بہت پہلے سے بتا دی گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ اینیمل بروٹیلٹی کرتے ہیں. اسلام تو بولتا ہے کہ اگر آپ کو اینیمل کو ذبح کرنا ہے تو منیمم اس کو جو درد ہو اس طریقے سے آپ نے ذبح کرنا ہے کہ نہیں ہے. جب آپ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جب بات ہوتی جی ہے تو بالکل. ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو منیمم اس کو درد ہوتا ہے وہ طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے آپ ذبح کریں اور اس کا خون پورا نکلنے دیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ اس کی کھال کی طرف نہ دیکھیں، اس کو نکلنے دیں. اس کے بعد تو بروٹیلٹی تو اسلام میں ویسے ہی منع ہے، لیکن اسلام نے جو ذبیحہ ہے اس کو بالکل الاؤ کیا ہوا ہے اور پرمیسیبل ہے. اور انسانوں کے لیے جانوروں کا گوشت جو پرمیسیبل ہے بالکل الاؤ ہے. آپ 7 دن کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زیادتی کریں گے کسی بھی چیز میں، جیسے کہ لائف میں آپ کسی بھی چیز میں زیادتی جب کرتے ہیں تو اس کے افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ایک اعتدال کے ساتھ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ جو بھی ہفتے میں ہے وہ آپ کر کے اور کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو موومنٹ ہے وائلنٹ موومنٹ ویگنزم جسے کہتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ گوشت بالکل نہ کھائیں، چھوڑ دیں. آپ جانور کے سے ریلیٹڈ جو بھی گوشت اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ بالکل نہ کھائیں. تو ایک ٹپیکل ویگن جو ہے وہ ڈائٹ جو ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے، ویگن پلیٹ جسے کہتے ہیں وہ کیسی ہو سکتی ہے، وہ آپ ذرا اگر اس کو مزید تھوڑا سا میکسیمائز کریں تو لوگ دیکھ سکیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نٹس اینڈ سیڈز اور فروٹس ویجیٹیبلس اور یہ لیگیومز اور گرینز اور یہ ایک ٹپیکل کھائیں، اور اسی میں بس اسی کو اپنا کل کائنات بنا لیں، اور جو ہے وہ گوشت کی طرف آپ دیکھیں بھی نا، جو کہ پاکستانیوں کو خاص طور پہ بتانا بہت مشکل ہے. ایگزیکٹلی میں یہی پاکستانیوں سوچ کو رہا بھی ہوں. جی پاکستانیوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پچھلا ایپیسوڈ بھی ہم نے جو LGBT کیوں کرا تو بہت سارے لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ یار ابھی تو ہمارے یہاں تو نہیں ہے. ہم ہر دفعہ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن جب وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے ویسٹ میں تو پھر تو آپ کو مجبوراً اس کی کاربن کاپی بنانی پڑتی ہے. تو ہم آپ کو پہلے ہی انتباہ کر رہے ہیں کہ جو چیز ویسٹ میں بریو ہو رہی ہے، بن رہی ہے اور تیار ہو رہی ہے اور ریڈی ہو رہی ہے اور آپ کو کاپی کرنے کے لیے وہ بھیجنے والے ہیں اور بھیج چکے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. جو آپ کا بچوں کا کریکولم ہے جو برٹش اور امریکن اسکول میں پڑھتے ہیں، پاکستان میں بھی لوگ، ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پر. تو اس کو آپ اینٹیسپیٹ کر سکیں، آپ اس کو پریمپٹ کر سکیں اور پہلے سے ہی اپنے بچوں کا جو ہے وہ مستقبل سیکیور کر سکیں. اور یہ والا جو ہے ویگنزم، یہ بھی یہی ہے کہ آپ کے بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ ویگن ڈائٹ کی طرف ان کو جانے دیا. لیکن آپ تو میچور ہیں تو آپ کو تو پتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کی ایک عادت بھی بن گئی ہے عمر کے اس اسٹیج میں کہ آپ ایک دم گوشت تو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا، اسی طرح سبزیوں کے بہت فائدے بھی بتائے جاتے ہیں ہمارے یہاں، اور سیلیبریٹیز کو آگے لاتے ہیں ہمارے یہاں لوگ کہ بھائی دیکھو یہ سیلیبریٹی اس لیے ینگ دکھتا ہے کہ یہ ویگن ڈائٹ پہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھو اگر آپ اس پہ رہو گے تو آپ بھی ایسے ہی دکھو گے. حالانکہ بات کچھ اور ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور میں اس بات پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہالی ووڈ میں جو 50-60 سال کا بندہ بھی بالکل آپ کو ینگ دکھ رہا ہے، اس کی وجوہات بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ مجھے شاید کانسپریسی تھیوریز بولیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جائیں خود گوگل کریں کہ جو ہالی ووڈ کے لوگ ہیں وہ کیوں ینگ دکھتے ہیں، آپ کو ایسی ایسی چیزیں پیچھے سے ملیں گی کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن بتایا ان کو یہ جاتا ہے کہ یہ ویگن ڈائٹ والے ہیں. تو یہ ویگن ڈائٹ والے جو بندے بتائے جاتے ہیں وہ بیسیکلی ہے نہیں ویگن ڈائٹ پہ، آپ کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ویگن ڈائٹ کا بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے یہاں جو معاملہ ہے وہ کانٹیکس ریلیجیس ہے. یہ ویسٹ میں جو موومنٹ چل رہی ہے، یہ لیفٹسٹ اور سیکولر موومنٹ ہے، جیسے کہ LGBTQ ہے. اب آپ اس سے لڑیں گے کیسے احمد؟ ایک تو یہ کہ آپ آئسولیشن میں چلے جائیں اور اکیلے لڑنا شروع کرتے نہیں. ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو فائٹ کرنے کا اور کاؤنٹر کرنے کا کہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جن کے درمیان یہ کامن گراؤنڈ بنتا ہے ان کو اپنے ساتھ ملائیں، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو، چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ فار اوے آپ کے پڑا ہوا ہو جیوگرافیکلی. سب کو آپ
اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اس کو ایک فورم پہ لا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ جو ہے آپ لانچ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ویسٹ میں یہ کر رہے ہیں کاؤنٹر ان کو, اور ایویڈنسز اتنے اوور ویلمنگ ہیں ان کے خلاف کہ آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے کہ LGBTQ کے بارے میں ایویڈنسز اتنے زیادہ واضح ہیں, اسی طریقے سے یہ ویگن موومنٹ کے بارے میں بھی اتنے آرگومنٹ ہے کہ اچھا ان کا آرگومنٹ اب ہم یہ جی جو آپ نے فلیش کرا, اب یہ جو خاتون ہے تھیں, ان کا انتقال ہو گیا, یہ ویگن انفلوئنسر تھی, مطلب پوری دنیا کو یہ کہتی پھرتی تھی کہ ویگن ڈائٹ اپنائیں, ویگن ڈائٹ اپنائیں. زہانہ ان کا نام تھا, اور اس کے بعد ہوا کہ یہ مری کیسے ہیں, اسٹارویشن سے, مطلب مال نیوٹریشن اور بھوک سے. آپ اندازہ لگائیں. آپ جب آپ کہنے کا مطلب یہ احمد, جب آپ قدرت کے دیے ہوئے نظام سے ڈیویٹ کریں گے تو آپ کا نقصان ہی ہوگا. یہ بات آپ سمجھ لیں, یہ ہمارے ویورز کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نظام ہو, کوئی بھی چیز کی آپ بات کر رہے ہو, چاہے LGBT کی بات کر رہے ہو, چاہے یہ ویگن ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں, جب آپ قدرت کے دیے ہوئے حلال اور حرام کو جو ہے پس پش رکھ کے اپنا حلال اور حرام بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں, اور وہ بھگتنے کے لیے آپ تیار رہیں. یہ مت سمجھیں کہ آپ کو اوپر ہوگی. اس معاملے میں آپ کی پہلے تو یہیں پر ہی پکڑ ہے, اس کے بعد اوپر تو آپ نے جواب دینا ہی دینا ہے اس حلال اور حرام کو, جو آپ نے حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا. پتہ ہے نا آپ نے کتنا بڑا آپ نے وہ کام کر دیا. جی تو یہاں تو آپ جی, اور یہاں تو اس مٹیریل ورلڈ میں کانسیکوینسز آپ نے بھگت رہے ہیں. اب ہم کچھ چیزیں آپ کو قرآن سے اشارہ دیں گے اس بارے میں, اور پھر ہم اس ڈیبیٹ کو پھر آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم کچھ جو ہے وہ قرآنی آیت جو ہے جو اس سبجیکٹ کو ایڈریس کرتی ہیں پن پوائنٹلی, وہ ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 172 میں فرمایا ہے کہ او بلیورز ایٹ فرام دا گڈ تھنگس وی ہیو پرووائڈیڈ ٹو یو اینڈ گیو تھینکس ٹو اللہ اف یو ٹرولی ورشپ ہم alone. اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہیں چیزیں اچھی دی ہیں تم ان میں سے مطلب کھاؤ, کسی نے تمہیں نہیں روکا. اب یہ ویگن موومنٹ والے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں حلال کی ہوئی ہیں جس میں گوشت جو ہے وہ مطلب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیوریٹ چیزوں میں سے ایک تھا گوشت, آپ کو پتہ ہے. تو مطلب قرآن و حدیث سے ہم یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو یہ کیا کر رہے ہیں, الاعلان اس کو بول رہے ہیں کہ آپ کو روک رہے ہیں کھانے سے, آپ کو منع کر رہے ہیں کہ نہیں کھاؤ یہ. تو یہ آپ بتائیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو میں نے تمہیں چیزیں حلال دی ہیں اس میں سے کھاؤ, تم حکم دیا کہ تم اس میں سے کھاؤ, ٹھیک ہے. تو جو بیسیکلی منع کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ کہاں جا رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے. پھر پروہیبیشن کے حوالے سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ forbidden to you are carrion, blood and swine, what is slaughtered in the name of any other than Allah. مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کے بھی نام پہ جو ذبیحہ ہو وہ نہیں کھا سکتے. آپ کو پتہ ہے جسی وجہ سے ہم اس کو حلال فوڈ بولتے ہیں. بائی دا وے جیوز بھی کوشر کے نام سے یہ چیک لگا کے رکھتے ہیں, وہ کوشر بولتے ہیں اپنا, ہم حلال بولتے ہیں اس کو. سو واٹ از slaughtered in the name of any other than Allah, what is killed by strangling, مطلب گھوٹ کے آپ کسی کا گردن مار دیں, beating a fall, or by being gored to death, what is partly eaten by a predator unless you slaughter it, and what is sacrificed on altars. You are also forbidden to draw lots of decisions. This is all evil. Today the disbelievers have given up all the hope of undermining your faith, so do not fear them, fear me. Today I have perfected your faith for you, completed my favor upon you, and chosen Islam as your way. But whoever is compelled by extreme hunger, not intending to sin, then surely Allah is all forgiving and most merciful. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہو, بالکل کچھ نہیں ہو, اب 3 دن ہو چکے ہوں, تو پھر اس کڑی شرطوں پہ جو ہے وہ حرام چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ٹیمپرری حلال ہو جاتی ہے. اگر 3 دن سے آپ بھوکے ہو, آپ کو پتہ ہے وہ شرط معلوم ہے, وہ بھی ٹیمپرری, جیسے ہی آپ کو حلال فوڈ ملے گا آپ کو فوراً سوئچ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ پورا احاطہ باندھ رہے ہیں کہ آپ سور کو نہیں کھا سکتے اور بلڈ کو نہیں. تو جو کچھ چیزیں نام لے کے پروہیبٹ کر دی ہیں کہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے, ان آیات کی کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ آیات محکمات بولتے ہیں, جس میں حکم دیا گیا ہے کسی چیز کا, کلیئرلی حکم دیا گیا ہے. آپ نے پہلی آیت دیکھی احمر, اس میں کلیئرلی حکم تھا سورہ بقرہ کی. آپ نے دوسری آیت دیکھی سورہ المائدہ کی, کلیئرلی حکم دیا گیا ہے. اب ہم آپ کو تیسری آیت سورہ الانعام کی بتانے لگے. جی, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ do not eat of what is not slaughtered in the name of Allah, for that would certainly be an act of disobedience. Surely the devil whispered to their human associate to argue with you.
یہیں رک جائیں. Surely the devils whispers to their human associate to argue with you. کن کو whisper کرتا ہے؟ کیا اس کے جو associates ہیں, اس کے جو چیلے ہیں ہیومنز میں, to argue with you, جو آپ سے argue کریں گے اس بارے میں. ٹھیک ہے, یہ بات ہو رہی ہے فوڈ کی, اسپیسیفک فوڈ ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے. وہ آپ سے ایسوسیٹ کریں گے. اب آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں یہ ویگن موومنٹ سے, بہت آرام سے آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ آپ جس ڈیبیٹ میں ہیں بیسیکلی آپ کوئی آرڈنری کام نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں اس نیت کے ساتھ ان کے ساتھ آرگیو کر رہے ہیں تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی بات پہ آپ عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جواب دے رہے ہیں. یا آپ کلیئرلی دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں کہ surely the devils whisper to their human associate to argue with you. وہ آپ سے آرگیو, یہی تو بات کر رہے ہیں. If you were to obey them, then you too would be polytheist. تو تم بھی پھر وہ مشرک ہو جاؤ گے. polytheist مطلب جو ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے ہوتے ہیں, تو تم بھی پھر مشرک ہو جاؤ گے. تو ان 3 آیات کا اگر آپ سم اپ کریں تو ہمیں کلیئر, اور 3 کی 3 آیاتیں محکمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا گیا ہمیں کہ جو میں نے تمہیں چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں, حلال کر دی ہیں, اس میں سے کھاؤ. کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے آپ کو جب اللہ تعالیٰ حکم دے دے کسی چیز کو کھانے کا؟ کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو آپ کو الاؤ کر دیا. یا آپ سمجھے بات کو, یہ ڈائریکٹ حکم ہے آپ کو. پھر اور میں نے آپ کو حدیث سے بھی بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ کھانے سے تو ان میں سے ایک گوشت تھا. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے پروہیبیشن والی بات کری سورہ المائدہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا, اور تیسری ہم نے سورہ آل انعام کی آیت جو ہے وہ کی, اس میں تو سیدھا ہے کہ ڈیولز کے جو ایسوسیٹ ہیں ہیومنز میں, یعنی انسان, دیکھیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا, دونوں کو وارننگ دی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, دونوں کو وارننگ دی ہے. جو شیاطین ہیں اور جو ہیومنز کے اندر ان کے چیلے ہیں, وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. دونوں کو چیلنج دیا اللہ میاں نے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی انہی ہیومن ایسوسیٹس کی بات ہو رہے ہیں کہ ڈیول ان کو وسپر کرتا ہے, ان کو جو ہے وہ کرتا ہے کہ تم آرگیو کرو ان لوگوں سے. کن لوگوں سے آرگیو کرنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی دیوی احکامات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ سے آرگیو کریں گے. فوڈ کے کانٹیکس میں آپ چیک کریں یہ آج کل آپ سے کیا آرگیو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دینے پہ تلے ہوئے اور وائلنس پہ آ گئے. ریسٹورینٹس میں جا کے کھاتے ہوئے پلیٹیں پھینک رہے ہیں, آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اینیمل کلرز ہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو فوٹیجز انٹرنیٹ پہ بھری پڑی ہیں. اگر آپ لکھیں, اب یہ دیکھیں کہ ایک بندے نے ایک انوکھا انداز اپنایا ہے پروٹیسٹ کرنے کا. اس نے کیا کیا کہ ان کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا ویگنز کا, اور انہوں نے کیا کیا کہ اس نے اس کے سامنے گوشت کھانا شروع کر دیا, کھڑے ہو کے کچھ نہیں بولا. اس نے چپ چاپ اپنا جو ہے وہ میٹ رول جو ہے اس نے کھانا شروع کر دیا. اور دس از آلسو دا وے ٹو پروٹیسٹ. اور میں نے ایک پروگرام بھی دیکھا تھا برٹش, تو انہوں نے پینل ڈسکشن کے لیے ویگنز کو بلایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے آرڈر کر دیا ایک اسٹیک لائیو پروگرام کے دوران انہوں نے اسٹیک آرڈر کر دیا تھا. لائیو پروگرام کے دوران وہ آ گیا ڈیلیوری بوائے, اس نے بولا آ جاؤ. اس نے پلیٹ میں رکھے وہ اسٹیک جو ہے ان ویگنز کے سامنے جن سے اس نے کھانا شروع کر دیا. اس نے بولا تم جو مرضی کر لو, تم مجھے کنونس نہیں کر سکتے کہ گوشت چھوڑ دو. مطلب قدرت کا بنایا ہوا گوشت چھوڑ دو, اور یہ فیک اس کے مقابلے میں جو الٹرنیٹیو فیک لیبارٹری میڈ میٹ جو پیش کیا جا رہا ہے, ایجنڈا ٹو کیا جا رہا ہے, وہ اس کو الٹرنیٹیو کے طور پہ لایا جا رہا ہے. مطلب متعلق بھی رہے گا سلمان بھائی, یہ جو الٹرنیٹیو میٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک اور بتاؤں پہلے ان کا, میں ذرا جو ہے وہ مت جو ہے ان کی برسٹ کر دوں ذرا سا, کہ جو یہ بولتے ہیں نا کہ اینیمل کلر, ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو بولتے ہیں کہ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ جو ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اور میں نے ایلیمنٹری سائنس میں یہ بات پڑھی ہوئی ہے احمد, کہ پلانٹس بھی لیونگ تھنگز ہیں کہ نہیں ہے؟ پلانٹ بالکل سانس لیتے ہیں. ایلیمنٹری سائنس کی بات کر رہا ہوں میں, تو کوئی ہائی فائی بات نہیں کر رہا. سانس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن ایکسیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ اچھا رہتا ہے. جہاں پہ ہمارے یہاں گرینری ہوتی ہے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے آکسیجن کی جو ہے وہ ابنڈنس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پلانٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب اگر آپ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کی وجہ سے آپ پلانٹس کو کھانا شروع کر دو گے تو بیسیکلی انوائرمنٹ کے خلاف کون جا رہا ہے؟ میرے خیال میں تو آپ لوگ جا رہے ہیں, جو آپ ایکسیسو یوز کر رہے ہیں پلانٹس کا, ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات, یہ بات بھی طے ہے کہ پلانٹ جو ہے فوٹو سینتھسس کا ایک عمل ہوتا ہے جس کے موجودگی میں وہ اپنی غذا بناتے ہیں, سن لائٹ لیتے ہیں
اور وہ اپنی تو وہ تو پورا اپنا پروسیس کرتے ہیں, وہ اپنا کھانا بھی جو ہے وہ طے کر رہے ہیں پروسیس میں, اور اپنا جو ہے بریتھنگ بھی لے رہے ہیں. اور آپ کی جو خراب چیز ہے جس کو آپ بہت خراب بولتے ہو, بائی دا وے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ان لوگوں نے اتنا خراب بتا دیا, اتنا خراب بتا دیا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے خراب کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرپورشن میں ساری گیسز رکھی ہیں, آپ کو اور مجھے پتا ہے, اور اس سے کون ڈینائی کرے گا کہ صدیوں سے ہزاروں سال سے یہ پرپورشن چل رہا ہے. آج آ کے یہ پچھلے 20-30 سال سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ یہ خراب چیز ہے, اس کو بالکل زیرو جو ہے وہ کاربن اومیشن کر دو. آپ دیکھیں ویسٹ میں کیا ہے, زیرو اومیشن کر دو, زیرو بالکل زیرو کر دو. اچھا تو یہ جو ہزاروں سال سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ چل رہی تھی اس کا کیا ہوا بھائی؟ اور دوسری بات, کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر اتنا پرابلم ہے ان سے یہ پوچھو تو پلانٹس تو بیسیکلی درخت جو ہے وہ تو کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں, وہ تو آکسیجن انہیل نہیں کرتے. یہ تو ایلیمنٹری سائنس ہے. تو آپ تو وہی پلانٹس بولتے ہو کہ پلانٹس کو کھائیں گے ہم, پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کھائیں گے ہم. اور میں نے آپ کو ایووکاڈو کا بتا دیا, کیلیفورنیا میں جو ہوتا ہے لاکھوں بیج یہ بھیجتے ہیں اس کو بنانے کے لیے, اور اس کے بعد اس لاکھوں کے بھیجنے میں جو ہے وہ لاکھوں مر جاتی ہیں بیج. تو کیا وہ لیونگ تھنگ نہیں ہے؟ بیج بھی تو پھر لیونگ تھنگ ہے. اور آپ بولتے ہو اینیمل کلر. اگر آپ یہ پروپورشن مینٹین نہیں کرو گے, اگر انسان ذبح کر کے نہیں کھائے گا جانوروں کو, تو جانور آؤٹ آف پروپورشن ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ایک بیلنس ہے کہ آپ کھاؤ گے تو وہ پھر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ جانوروں کی افزائش زیادہ ہوتی ہے جس کو آپ کھاتے ہو, ٹھیک ہے نا, یہ نظام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ آپ غور کرو تو بچے تو کتے بھی بہت دیتا ہے. جو کتیا ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بچے دیتی ہے اگر ایک ٹائم میں آپ بات کریں تو کبھی غور کریں یہ پوری اینیمل کنگڈم پہ, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ہے کیا, یہ بیلنس مینٹین کیسے ہے. لیکن غور کرنا ہم نہیں کو ہے. لگتا ہے کراچی میں جو ہے نا سوراپور پہ جو منڈی لگتی تھی, اب تو پھر وہ چلی گئی آگے, وہاں پہ لے جانا چاہیے تاکہ ہم سمجھ میں آئے کہ ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں اگلی دفعہ اگر انشاءاللہ ہم لوگ ہوئے دونوں کراچی میں, تو ہم لوگ اسٹیک ہاؤس جائیں گے اور وہاں جا کے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کلپ ضرور بنائیں گے ویکنسی کے خلاف, کیونکہ مزہ اسی میں یہ جب آپ پورا اسٹیک رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو جس میں کوئی روٹی نہ ہو, نہ گرین ہو, نہ کوئی اور چیز ہو, صرف گوشت ہو, تو پھر ان کو مزہ آئے گا. تو یہ بیسیکلی کر کیا رہا ہے, دیکھیں ہم نے بتانے کی کوشش یہ کی ہے اپنے ویورز کو کہ قرآن کلیئر ہے اس بارے میں, جو چیزیں حلال کر دی ہیں کوئی مائی کا لال اس کو حرام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ہاں اس کی جو فریکوینسی ہے انٹیک کرنے کی وہ آپ کے اوپر ہے, وہ بیلنس ڈائٹ آپ نے بنانی ہے, ٹھیک ہے. وہ اللہ کے رسول کی سنت سے آپ کو پتہ لگ جائے گی اس فریکوینسی کا, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے, پوری کائنات کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈینجرس پروگریشن میں جا رہے ہیں اگر آپ نے ان کو کاؤنٹر نہیں کیا. اور یاد رکھیے گا احمر, اس سیریز میں ہم جتنے بھی ایپیسوڈ کر رہے ہیں وہ آئیڈیالوجیکل مسئلے ہیں. اگر آپ نے اس کو اچھے دلیل اور آرگیومنٹ کے ساتھ کاؤنٹر نہیں کیا تو آپ فورسفلی اس چیزوں کو نہیں روک سکتے. ایل جی بی ٹی کے کیس میں آپ نے یہ بات دیکھ لی ہے, ویگن کے موومنٹ میں, اور وہ آپ کو پتا ہے ریپنگ اتنی اچھی کرتے ہیں کہ آپ ڈینائی نہیں کر پائیں گے. آپ دیکھیں ویگن کی جو ریپنگ ہے وہ آپ کو سیلیبریٹیز کو دکھا رہے ہیں کہ یار سیلیبریٹیز ینگ دکھتے ہیں, آپ بھی ینگ دکھو گے, چھوڑ دو گوشت. تو ہمارے یہاں جو سو کولڈ سوڈو انٹلیکچل لوگ ہیں جو آپ کو پتا ہے پل کے اس طرف رہتے ہیں کراچی میں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار ویسٹ نے بول دیا ہے اور سیلیبریٹی بھی یہی کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. پل کے اس طرف اس لیے بول رہا ہوں, اب تو پل کے اس طرف رہے ہی نہیں ہے, اب تو شہر کے چاروں طرف ایسی سوسائٹیز بن چکی ہیں کہ پل تو نہیں بول سکتے, میں تو قلعے بھی بولوں گا, کچھ قلعے نما بھی ہیں, کچھ پل کے اس طرف بھی ہے باتیں, پل بھی آئیں گے, قلعے بھی آئیں گے, اس طرح کی باتیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ساری چیزیں ویسٹ سے ڈائریکٹ لے لیتے ہیں, کاپی اینڈ پیسٹ. اچھا پاکستان میں اور ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہمارے یہاں سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جو کھاتے پیتے لوگ اگر کسی ہیبٹ کو اپنا لیتے ہیں تو مڈل کلاس پہ یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی کاپی کریں. جی جو ڈینجرس چیز ہے, جو بغیر سوچے سمجھے بلائنڈ فالوئنگ ہے ہمارے یہاں, وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دیکھ لیا کہ جو ویل آف لوگ ہیں انہوں نے اگر کوئی عادت اپنا لی ہے تو اب ہمیں اس کو کرنا ہی کرنا ہے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لوگ بولتے ہیں ہماری تو ہم پہ تو مطلب لازم ہو چکا ہے, ہمارے پہ مطلب واجب ہو چکا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ جو ویل آف لوگ ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ اتنے کولونیل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ اگر ویسٹ سے کوئی چیز بھی آئے گی انہوں نے وہ لینی ہی لینی ہے اہلاً وسہلا کر کے. ایسا ہی ہے. تو اب میں نے آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کر دی ہیں کہ اگر آپ نے کاؤنٹر نہیں کیا آئیڈیالوجیکلی, قرآن و حدیث سے, لاجک سے, کامن سینس سے, گٹ فیل سے اپنی,
تو یہ پینیٹریٹ کر جائے گی اور کسی حد تک ہماری جو ویل آف سوسائٹی ہے اس میں یہ پینیٹریٹ کر بھی گئی ہے. اگر آپ جا کے دکھا لیں کہ جو فلی ویگن ہو چکے ہیں ہمارے یہاں, تو آپ کو ایسے ایسے چہرے سامنے آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے, جو ہماری سوسائٹی میں جو فلی ویگن ہو چکے ہیں. تو ان کو یہ جو ہم نے اسکائی پہ ہم نے جو نیوز چلائی تھی, جو انفلوئنسر ہے ان کو ذرا دکھائیں کہ وہ جو ہے وہ اسٹارویشن سے مری ہیں, مطلب اسٹارویشن سے, مال نیوٹریشن ہونے سے, مطلب اس وجہ سے مری ہیں. باقی ان کے پاس پیسے پورے تھے, ایسے نہیں کہ مجھے مطلب ویسے کوئی ایسا خدا نہ لگتا خواستہ ہے کوئی ہوم سلمان لیس بھائی تھی. کہ ہاں پاکستان کے اوپر جو ہے نا زیادہ امپیکٹ ہوگا نہیں پاکستان کے لوگوں یار, آپ کو بالکل صحیح لگتا ہے پاکستان کے لوگوں پہ نہیں ہوگا, لیکن جو ڈاٹ میں نے آپ کو کنیکٹ کر کے بتایا نا, پاکستان میں چیز ایسے نہیں آتی, یعنی سارے ماسز پہ نہیں آتی ڈائریکٹ. پہلے آپ کے ویل آف لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے دیکھا دیکھی باقی سوسائٹی اڈاپٹ کرتی ہے. یہ آپ بات سمجھیں. اور آپ کی جو سوسائٹی ہے, جو کسی کو کھاتی پیتی سوسائٹی بولتے ہیں, وہ اڈاپٹ کر چکی ہے آلریڈی. تو پھر اگر وہ اڈاپٹ کر چکی ہے سچویشن کو, تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے, تو کچھ لوگ جو ہے وہ ویسے بھی آپ کو پاکستان میں اگر آپ بولیں تو پاکستان میں عادتاً تو ہم کھاتے ہیں گوشت بہت زیادہ, لیکن اگر آپ مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ گوشت لوگوں کی پہنچ سے ویسے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے. احمد, آپ کو پتہ ہی یہ بات, لوگوں کی ایکسس سے گوشت ویسے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کو سلمان پتہ میں ہی اب بات تو ہے. گوشت کے اب تو دالیں اور مچھلی سبزیاں بھی اب ایکسس سے باہر ہوتی چلی گئی, کیونکہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. آف کورس اس طرف میں اگر گیا تو شاید 1.5-2 گھنٹے میں ہی بولتا رہوں گا, آپ کو بھی بولنے کا موقع نہیں ملے گا. اس طرح کے ہم معاملات سب ہیں اور بھرے میں نے ہوئے جو چیزیں دیکھی ہیں, جی 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 بالکل بہت زیادہ ہی بھرے ہوئے ہیں لوگ. اور کہتا تھا ایک شخص, میں پھر نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ معاملات تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں, تو کہتا تھا کہ معاملات خراب ہو جائیں گے, نہیں کریں, اس طرف نہیں جائیں. اور آپ دیکھیے کہ لوگ اب خودکشی پہ مجبور ہو گئے. یہ آپ نے بہت اچھا یاد دلایا, یہ پوائنٹ میں میک کرنا چاہ رہا تھا. یہ بہت اچھا دلایا. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں جو 10 اپریل کا واقعہ ہوا, اس کے بعد اگر ہمارے ویورز کو ہم بولیں گے کہ اس کے بعد کے آپ ہمارے جو ہے وہ ایپیسوڈز دیکھیں, 6-7-8 ایپیسوڈ جو اس کے فوراً بعد ہے, جو اس کے اکنامک کانسیکوینسز پہ ہم نے سحر حاصل گفتگو کی ہے. اس وقت ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے جو اکنامک کانسیکوینسز ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے پاکستان کے لیے. اور اگر آپ دیکھیں تو باقی ہم بتاتے تھے آپ کو کہ ایک ایک دن پاکستان کے لیے بھاری ہوگا. آج اگر آپ ریورس انجینئرنگ کر کے جائیں اور دیکھیں کہ 300 سے اوپر پہ ڈالر ہے, احمد, لوگ بلیو نہیں کریں گے. میں آپ کو ہمارے ویورز کو بولوں گا, جائیں اور طرفہ تماشا کے وہ جو 10 اپریل 2022 کے بعد کے 6-7-8 ایپیسوڈ دیکھیں, اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہم اس وقت ہمیں پتا تھا کہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا پاکستانیوں کی طرف سے, میجورٹی نے, تو کیا ہوگا. اور وہی ہوا. تو ہمارے اور احمد کے ہاتھ میں کوئی کرسٹل بال نہیں ہے. ہمیں اس لیے پتا ہے یہ چیزیں, ہمارے پاس کوئی کرسٹل بال نہیں ہے. احمد کو پتا ہے یہ بات کہ ہمارے پاس کوئی کرسٹل بال نہیں ہے, لیکن ہمیں اس طریقے ہمیں اس لیے پتا ہے یہ بات کہ ہم ذرا اٹینشن پے کر رہے ہیں, ہم ذرا غور سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں. اور اب تو کئی سال ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس پروگریشن کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے. اور اگر یہ اسی طریقے سے آپ اور ایکسیپٹ کرتے گئے تو حالات ورس سے ورس ہوتے چلے جائیں گے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, آج کل ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, آج کل ہم گلوبل ایک جو ہے اسپری پہ نکلے ہوئے ہیں, جو ہم بے نقاب کرنے کی. جب ہم آئیں گے تو پھر ہم آپ کو پھر یاد دلائیں گے کہ ہم آپ کو نہیں بولتے تھے. اور بائی دا وے ایک اور بات میں ذرا بتاتا چلوں طرفہ تماشا کے ویورز کو, جب ہم برکس پہ بات کرتے تھے, شاید ہی کچھ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ برکس بھی کوئی آرگنائزیشن, ہم بولتے تھے یہ ڈینجر ہے, یہ تھریٹ دے گی امریکہ کو ڈالرائزیشن پہ. پچھلے ہفتے برکس کی کانفرنس ہوئی ہے, اور آپ یقین کریں گے کہ ارجنٹینا اور برازیل بول رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں ٹریڈ کرنی ڈالر میں. بتائیں, ارجنٹینا اور برازیل امریکہ کے بیک یارڈ میں ہیں, ساؤتھ امریکہ میں لگتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یوان میں ٹریڈ کرنی. اور بولے ہم آپ کو ڈی ڈالرائزیشن پہ کب بات کرتے تھے, ہم کب بولتے تھے پاکستان خدا کا واسطہ لوکل کرنسی ٹریڈ پہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. یہ 300 تو کیا 100 روپے بھی کوئی نہیں لے گا ڈالر. اگر آپ وہ اڈاپٹ کر لیتے چیز کو تو 300, آپ یہ بول رہے 300 روپے بھی ڈالر کو کوئی نہیں لیتا. کیونکہ اگر آپ پورا ریجن شفٹ ہو رہا ہے بھائی, آپ بات سمجھیں, انڈیا اسمارٹلی پلے کر رہا ہے, ایران اسمارٹلی پلے کر رہا ہے, افغانستان تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے ان سے چنگل سے نکلا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ سعودیہ آ جاؤ بھائی. جی, سعودیہ چلا گیا جو پیٹرو ڈالر کا مطلب دوسرا پارٹنر تھا.
اور کیا رہ گیا بھائی, اور کیا رہ گیا تھا مطلب. لیکن آپ ہمارے جو لوگ ہیں ارباب اختیار, انہوں نے ٹھان لیے کہ غلامی جو ہے نا امریکہ کی, وہ آخری سانس تک کرنی ہے. اگر آخری سانس تک کرنی ہے بھائی, تو پھر کانسیکوینسز بھگتنے کو تیار ہو. بجلی کے بلوں کا آپ کا پتہ ہی ہے. لیکن احمد, مجھے افسوس پتہ ہے کس بات کا ہے, کہ جو ارباب اختیار ہے نا, ان کی بجلی بھی فری ہے, ان کا پیٹرول بھی فری ہے, ان کے گھر بھی فری ہیں, عام عوام پس رہی ہے انفارچونیٹلی. بالکل ایسے ہی ہے. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کوئی محکمے کے کوئی ملازم ہیں, ان کے ٹوٹل یونٹس 1200 کچھ تھے اور پیٹرول بل آیا 716. یہ مذاق نہیں ہے, یہ عوام سے مذاق نہیں ہے, اور ان کو جواب دینا ہے. یہ شاید بھول گئے کہ ان کو خدا کے آگے جواب دینا ہے. یہ اصل میں ان سے زیادہ غافل لوگ کون ہوں گے جو یہی بھول گئے کہ خدا کے آگے جواب دینا ہے, ان ایٹراسٹیز کا جواب دینا ہے. بھائی آپ ان چیک نہیں ہو, آپ یہ مت سوچو کہ آپ بچ جاؤ گے. بچنا نہیں ہے آپ نے. یہ پاکستان کے قانون میں مینیپولیشن کر کے ایک دن میں 30 قانون پاس کرا کے صدر مملکت کو بول رہے ہیں کہ بھائی اس نے سائن کیے. وہ بول رہا ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سائن نہیں کیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے جو ہے وہ سائن کیے, کسی اور نے سائن. مطلب تماشا, لافنگ اسٹاک بنا دیا ہے پاکستان کو, لافنگ اسٹاک سلمان بنا بھائی, دیا. خیر بہرحال اس چیز کے اوپر ہم بات کرنا شروع کریں گے. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ نہیں, باتیں تو بہت کچھ ہیں, تو بس ہاں انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک ٹاپک الگ ہی رکھیں گے, ایک پروگرام جی ڈیڈیکیٹ بالکل, کریں گے. کرنا جی ضروری جی ہے کیونکہ بالکل. کافی عرصے سے ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہے. تو اچھا سلمان بھائی, ایک چیز بیک ٹو دا ٹاپک, جو ہم ویگنزم کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک فیک میٹ یا جو لیب میڈ میٹ جو ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے, تو اس متعلق تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ ہو کیا مسئلہ. جی, انہوں نے اس جون میں, مطلب یہ جس ہم بات کر رہے ہیں کہ اگست کا اینڈ ہے, تو اسی جون میں 2 مہینے پہلے انہوں نے یو ایس ڈی اے سے اپروو کرا لیا ہے کہ جو لیبارٹری میڈ میٹ ہے امریکہ میں, وہ بالکل فٹ ٹو ایٹ ہے. اور اس کی وجہ سے اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کی ماس پروڈکشن شروع ہو جائے گی. جس طریقے سے انڈسٹریل پروڈکشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے فیکٹری میں چیزیں بنتی ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے خام مال آتا ہے اور بنتا جاتا ہے. اب یو ایس ڈی اے کے کیس میں معاملہ یہ ہے احمد کہ انہوں نے اپروو کر دی ہے, اور ایک طرف سے ویگن موومنٹ جو ہے وہ زور و شور سے چل رہی ہے, ان چیک, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہ بیسیکلی آپ کو پش کر رہے ہیں, دھکیل رہے ہیں اس طرف کہ یہ چھوڑ کے اب آپ لیب گرون جو میٹ ہے وہ آپ کھانا شروع کر دو. اور اب یہ پہلے تو یہ فیشن کے طور پہ آئے گا, اور جو فاسٹ فوڈ چینز ہیں وہ باقاعدہ بہت زبردست مارکیٹنگ کے ساتھ اس کو لانچ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ میری بات آپ لکھ لیں. فاسٹ فوڈ جو آپ کے ریسٹورینٹس ہیں بڑے بڑے, یہ باقاعدہ اس کے برگرز اور یہ باقاعدہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جو ہے اینیمل کلر بھی نہیں ہے, آپ اس میں اینیمل کلر بھی نہیں بنیں گے, اور گوشت کا گوشت آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیا کریں گے کہ آپ کو بولیں گے کہ دیکھیں آپ اینیمل کلر بھی نہیں ہے, آپ ویگن ہی رہیں گے, لیکن یہ جو ہے آپ وہ لیب گراؤنڈ میٹ کھا رہے ہیں آپ. اور پہلے اس پہ انسینٹیوائز کریں گے, اس میں آپ کو انسینٹیوز دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہوا تھا آپ کو پتا ہے ویکسین شاٹ پہ, شروع میں امریکہ میں کیا ہوا تھا, ویکسین شاٹ لگائیں, باہر جا کے آپ ایک ڈونٹ لیں اور ایک کافی فری ہے. تو انسینٹیو دیا تھا اس کے اوپر, تو آدھے لوگ تو اسی لائن میں لگ گئے تھے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے بریانی کی پلیٹ پہ کیا کیا ہو جاتا ہے, تو پھر یہاں پہ تو آپ اندازہ لگا لیں. تو انسینٹیوائز کریں گے اس کو, اور انسینٹیو دے کر اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ کریں گے. تو لیب گرون میٹ آ چکا ہے اس جون میں, انفولڈ ہو رہا ہے, اور یہ اپنے سیل ریپلیکیٹ کیسے کرتا ہے. یہ اگر آپ یہ شارٹ دیکھیں, تو جو آپ چلانے لگے ہیں یہ شارٹ, جس میں آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی کینسر کے سیلز تھے جو اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے تھے, جس کے اوپر جو ہے وہ یہ لیب گرون میٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ شارٹ جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں یہ شخص یہی بتا رہا ہے پورا کہ یہ بیسیکلی دے آر انفلوئنسڈ بائی دا کینسر سیلز, جو اپنے آپ کو کنٹینیوسلی انلمیٹڈ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب یہ سیل اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکیں گے, تبھی وہ جو لیب کے اندر جو میٹ بن رہا ہے وہ انڈسٹریل لیول پہ بنتا چلا جائے گا, بنتا چلا جائے گا اور بنتا چلا جائے گا. تو ہم اپنے ویورز کو بولیں گے جائیں اس پہ ریسرچ کریں. اس جون میں آلریڈی یہ جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے امریکہ میں, اور آپ کو پتہ ہے, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, ہمارے یہاں وہی ہے کہ اگر وہ فاسٹ فوڈ چین سب اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی روک سکتا ہے پاکستان میں اس کو, کہ اگر آپ کو بڑے جو فاسٹ فوڈ چینز ہیں میکڈونلڈس, کے ایف سی اور یہ اور وہ جب لانچ کریں گے تو کوئی ہے روکنے والا؟ کوئی آپ مطلب آپ اسٹیٹس سمبل کے طور پہ لوگ کھاتے ہیں یہ,
ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے. تو اور آپ کو پتا ہے آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ ویل آف جو آپ کی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو وہ فالو کرتی ہے, کیونکہ دوستی یاری ہے, یہ ہے وہ ہے. بس پھر یہ فیوژن ری ایکشن آپ کو خود ہی پتا ہے, یہ پہلے ویسٹ سے وہاں آتا ہے, پھر وہاں سے یہ سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے. تو لیب گرون میٹ آ چکا ہے, اور یہ پش ہے, پہلے آپ کو اینیمل کلر بول کے اس طرف پش کرنا, اور اس کے بعد پھر لیب گرون میٹ کی طرف. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اینڈ اس بات پہ میں کر رہا ہوں کہ جو فوڈ کرائسس ہے وہ اراؤنڈ دا کارنر ہے. جو اگلا بڑا کرائسس ہے کووڈ کے بعد وہ فوڈ کرائسس ہے, جو کہ امیوننٹ ہے. اور اس کی 2-4 چیزیں میں بتا دوں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں. وہ یہ لیب گرون میٹ تو آپ کو پتہ لگ گیا, اور لیب گرون میٹ کا مطلب ہے کہ جو فیکٹریز اس کو بنائیں گی ان کا اس پہ کنٹرول ہوگا. ظاہر سی بات ہے ان کا کنٹرول ہوگا نا اس کی سپلائی پہ. جی جی بالکل. اور بل گیٹس جو ہیں, بل گیٹس کورونا کے بعد پہلے ان کا انٹرسٹ تھا ویکسینز میں. آپ کو پتا ہوگا وہ پوری دنیا میں ویکسینز سپلائر کرنے والے چیزوں سے جڑے ہوئے تھے. وہ باقاعدہ پاکستان کئی دفعہ آئے, انہوں نے کنونس کیا عمران خان صاحب کے دور میں ڈائریکٹ آ کے کہ آپ فائزر سے لے لیں, ماڈرنا سے لے لیں, یہ لے لیں. حالانکہ وہ سافٹ ویئر بنانے والا بندہ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ویکسین سے, لیکن وہ اس میں. اب اگر آپ دیکھیں کہ بل گیٹس کا انٹرسٹ کہاں ہے, تو وہ امریکہ میں سب سے بڑا فارم آنر بن چکا ہے. یعنی فوڈ اگانے والے جو فارمز ہیں ان زمینوں کا سب سے بڑا خریدار وہ بن چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الارم بج چکا ہے احمد, اگلا کرائسس جو ہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو چاہے ویگن موومنٹ ہو, چاہے لیب گرون میٹ ہو, چاہے فوڈ اسکیرسٹی ہو, چاہے جو ہے وہ آپ کی جو جگہ جو امریکہ میں جو فوڈ پروسیسنگ جو پلانٹس ہیں وہ اچانک اس میں آگ لگ رہی ہے اور پورے پلانٹ جل رہے ہیں. یہ ساری باتیں اگر کوئی ذرا سا بھی سمجھدار آدمی ہے, یہ ڈاٹس ملا لو, یہ کہاں جا رہا ہے. اگلا بڑا کرائسس جو ہے کرونا کے بعد فوڈ کرائسس ہے. اس کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں, مزید اس پہ ریسرچ کریں, اور وہ چیزیں دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنا کھانا خود جو ہے وہ اگا سکتے ہیں, اور کیا اس میں جو ہے چیزیں جو اپنے جو دوسرے لوگ ہیں جو ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ زمین ہے ٹکڑا, ان کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان سے جڑ سکتے ہیں, تاکہ آپ اس اگلا جو کرائسس آ رہا ہے وہ آپ کو پچ آن اسپاٹ نہیں کرتے, بالکل جیسے کرونا نے کر دیا تھا, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کرنا کیا ہے. ہماری گورنمنٹ اس پہ کام کر تو رہی ہے سلمان بھائی, انہوں نے پہلے اتنے زیادہ کرائسس کر دیے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اس فوڈ کرائسس کے لیے, کہ یہاں پہ معاملات پہلے ہی اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. یار یہ تو تم نے بات ایسی کر دی کہ بینگ اے پاکستانی آپ ہر کرائسس کے لیے تیار ہو. جی جی بالکل بالکل. آپ نے نازک جو موڑ ہے نا وہ تو ختم ہی نہیں ہوا نا, آپ کا نازک موڑ, تو آپ کا نازک موڑ ختم ہی نہیں ہوا, تو آپ تو پھر نازک موڑ پہ ہی ہو. تو نازک موڑ پہ اب کرونا وائرس آ جائے اگلے موڑ پہ, یا اس سے اگلے موڑ پہ فوڈ کرائسس آ جائے, آپ تو تیار ہو بھائی. آپ چیلنج کی تو نہیں ایکسیپشن تھی ہو, وہ سلمان بھائی کو. آپ اور میں تو ایکسیپشن ہے دنیا میں, باقی جو ہمارے جو باقی لوگ ہیں ان کو تیار ہو جانا چاہیے. ہم تو تمہیں پتہ ہے تیار ہی ہیں, ہمیں تو پتہ ہے کیا کرنا ہے, لیکن یہ بہت مشکل کر دیں گے. میں نے آپ کو سارے ڈاٹس پہ بتائے, اور یہ کس طریقے سے پش کر رہے ہیں, کیسے پش کرتے ہیں. اپنے ویورز کو بولیں گے ریسرچ کریں, پڑھیے, سمجھیے. جو ٹائم آپ فضول ٹک ٹاکس میں خرچ کر رہے ہیں آج کل, وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اب کام کی چیز بھی دیکھ لیں, کیونکہ فوڈ کرائسس تو ایسا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ ہے, کسی اور سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جیسے کرونا آپ کی صحت سے ریلیٹڈ تھا, یہ اگلا وہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ شخص جو ویکسین میں انٹرسٹڈ تھا وہ اچانک فارم لینڈز میں انٹرسٹڈ ہو گیا, اور امریکہ کا سب سے بڑا فارم آنر بن چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ فوڈ سپلائی کنٹرول کرنا چاہتا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگلا جو کرائسس آ رہا ہے. اور یہ بائی دا وے دی اکانومسٹ جو میگزین ہے نا, جب اس نے وہ اپنا کور, اس کا کور کہتے ہیں کہ اس کا جو کور ہے نا, اس کو پریڈکٹ کرنے والا جو ہوتا ہے نا بندہ, وہ بڑا جہاں جی دیدہ جی بندہ ہوتا ہے جو اس کو پریڈکٹ کرتا ہے. اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فیمائن آئے گا. اس نے جب کرونا کے بعد اپنا میگزین کا وہ نکالا تھا, تو اس نے اگلا جو بتایا تھا کہ فیمائن آئے گا, قحط. سورہ یوسف پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قحط سے نمٹنے کے طریقے کیا ہیں, فوڈ شارٹیجز سے. بس یہی ہم آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے کافی سحر انگیز گفتگو کی, سحر حاصل گفتگو کی اس حوالے سے, اور ہمیں تمام پر چیلنجز کے لیے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے. ہماری تو طرف تماشا کے پلیٹ فارم سے یہی کوشش ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود بھی ہم اپنی ریسرچ کریں, خود بھی سیکھیں, اور آپ تک بھی وہ تمام تک چیزیں پہنچائیں. اور اگر ہمیں اپنے معاملات کو بہتر رکھنا ہے اور اپنے ملک کو بچانا ہے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے, تو ہمیں بہت زیادہ پرویکٹیو اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے. اور ویگنزم کا
میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس حوالے سے. تو جو چیزیں جس طرح سے سلمان بھائی نے ڈاٹ کنیکٹ کیے ہیں, ہمارے ویورز کو چاہیے کہ نہ صرف اس بارے میں ریسرچ بھی کریں اور اپنی عقل لڑائیں. دیکھیں ہم تو آپ کو بتا دیں گے کچھ چیزیں جو کہ ہم پروگرام کے اندر بتا سکتے ہیں, لیکن اس میں مزید جو ریسرچ ہے وہ آپ جا کے ہمارے جو بھی ہم نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں آپ اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. تمام تر انفارمیشن اویلیبل ہے, چھوٹی سی ڈیوائس ہے آپ کے ہاتھ میں, اس سے آپ دنیا جہان کا جو بھی خزانہ ہے انفارمیشن کا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس سے ہمیں جو ہے وہ ویلیڈیٹ کریں ہماری انفارمیشن جو ہم نے دی ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ دوسروں تک بھی اس کی آگاہی ضرور پہنچائیے. اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ آنے والے وقت ہمارے ملک کے لیے اور تمام تر مسلم امت کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. ہم اپنا پارٹ پلے کرتے رہیں گے اس حوالے سے, اور پہلے سے تو مسلمانوں تمام لوگوں کو بھی اس حوالے سے پارٹ ضرور پلے کرنا چاہیے. آج طرفہ تماشا ایپیسوڈ 107 سے مجھے اور سلمان بھائی کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے جو پیجز ہیں اس پر, اور نیچے جو ٹکٹ چل رہا ہے اس کے اندر سلمان بھائی کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر آپ فالو کر سکتے ہیں. مجھے فالو کرنے کے لیے آپ اپنے ٹویٹر ہینڈل ہے چلیے اس پہ آپ فالو کر سکتے ہیں. تو بہت بڑا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اور پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے کیونکہ ابھی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی, اور ہمیشہ ہی رہے گی کیونکہ پاکستان کے معاملات سے. سو ٹل نیکسٹ پروگرام بہت بڑا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات, بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.